لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے بیورو چیف بابا رحمان۔ ممبر پرنٹ میڈیا ایسوسی ایشن ساہیوال سید حارث علی شاہ گیلانی کے گھر پر بلائی گئی ہنگامی میٹنگ میں کہا کہ اسلام آباد جیسے حساس اور محفوظ سمجھے جانے والے شہر میں واقع پریس کلب اور صحافیوں پر حملہ صرف ایک پریس کلب پر نہیں بلکہ پورے ملک میں آزادی صحافت، جمہوری اقتدار اور اظہار رائے کی آزادی پر حملہ ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف صحافی برادری کے لیے بلکہ ہر اس شخص کے لیے باعث تشویش ہونا چاہیے جو ایک آزاد، باخبر، جمہوری معاشرے کا خواہاں ہے۔ پریس کلب صحافیوں کی پہچان اور ان کی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کا مرکز ہوتا ہے۔ یہ جگہ اختلاف رائے، مباحثے اور عوامی مسائل کے اجاگر کرنے کی علامت ہے۔ اس پر حملہ گویا آوازوں کو خاموش کرنے کی کوشش ہے جو سچائی کی تلاش میں اقتدار کے ایوانوں سے سوال کرتی ہے، کمزور طبقے کی نمائندگی کرتی ہے اور طاقتور حلقوں کو آئینہ دکھاتی ہے۔ اس حملے سے واضح ہوتا ہے کہ صحافیوں کو محض قلم سے نہیں بلکہ جان سے بھی مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے واقعات صرف صحافیوں کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے خطرے کی گھنٹی ہیں، کیونکہ یہ سب سچ بولنے خاموش کر دیے جاتے ہیں تو جھوٹ پروپیگنڈا کو راہ ملتی ہے۔ ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعے کی فوری، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیق کی جائے۔ حملہ آوروں کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ صحافیوں اور میڈیا اداروں کو تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ وہ آزادانہ طور پر اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں۔ مزید اس موقع پر مہر حسن عبداللہ ناز، حافظ علی حسن قصوری، میاں علی رضا، رانا سہیل اقبال، رائے احمد حسن، حماد رضا، ارسلان رزاق، سینئر کیمرامین جاوید اقبال، ناصر آزاد اور دیگر بھی موجود تھے۔ مزید انہوں نے کہا، صحافی ریاست کے چوتھے ستون کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر یہی ستون کمزور کر دیا جائے تو پورے جمہوری ڈھانچے کی بنیاد ہل جائے گی۔ اس حملے کے باوجود صحافیوں کے حوصلے پست نہیں ہوئے اور وہ اپنے پہلے سے زیادہ عزم کے ساتھ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی آزادی صحافت پر قدغن لگائی گئی، صحافیوں نے قربانی دی اور سچ کا علم بلند کیا۔ آج ایک بار پھر وہی وقت آن پہنچا ہے۔ اب اس فیصلے کو عوام اور ریاست کے دیگر اداروں کو کرنا ہے کہ وہ اس چراغ کو بجھانے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا اسے روشن رکھنے والوں کے ساتھ دیں گے۔